سورۃ العلق اور مشہور سورہ جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی علیہ السلام پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو بنایا. خلق الانسان من علق. انسان کو بنایا علق جمے ہوئے خون، اور ایک ترجمانی ایک لٹکتی شے سے. یہ پہلی وحی پہلا لفظ ہی آیا اقرا، اس سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. البتہ علم کے ساتھ قید لگائی رب کا نام. وہ عصری علوم ان کو تابع رکھنا ہے علم ہدایت کے، تبھی انسان کے لیے یہ سارے علوم فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے. علم ہو، ٹیکنالوجی ہو، سب کچھ ہو، العلم وہ ہدایت کا علم ہے، وہ اللہ کی وحی جو پیغمبروں کے ذریعے عطا کی گئی. تو سارے علوم کو تابع رکھنا ہے اللہ کے علم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے تابع رکھنا ہے، اللہ کی وحی کے تابع رکھنا ہے. اس بات کی طرف بھی اشارہ. اقرأ وربک الاکرم. پڑھی اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. علم کی اہمیت، قلم کا ذکر اللہ ہی نے سکھایا، اس بات کا ذکر پہلی وحی میں فضیلت علم کا بیان آ رہا ہے. البتہ اہم نقطہ علم کی بات ضرور ہو، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ علم وحی ہے جو اب کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے. سارے علوم و فنون کو علم ہدایت کے تابع کریں گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. یہی بات آدم علیہ السلام کو کہی گئی سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں. اگر ہدایت کے تابع رہیں گے لوگ تو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، یہ پہلی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن قرآن میں سورت کا نمبر 96 ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ حضور نے بتایا علیہ السلام. نزول کی ترتیب الگ ہے قرآن کی، اور تلاوت کی ترتیب یہ جو اس وقت ہمارے سامنے، یہ سب بھی حضور نے خود متعین فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلا ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی. بے شک انسان سرکشی پر اتر آتا ہے. ارآہ استغنا. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے بے پرواہ، سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کچھ میری جواب دہی نہیں ہوگی. ان الی ربک الرجعی. بے شک اپنے رب کی طرف ہی تجھے لوٹنا ہے. یعنی اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو بے پرواہ بنا لیتا ہے، فراموش کرتا ہے. اگر ہم گراس روٹ لیول پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو عقیدہ آخرت مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس مضبوط کرنا ہوگا. یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو اعمال درست ہوں گے، ورنہ پھر تو بڑے سے بڑے جرائم بھی وہ چھوٹے ہی سمجھے جا رہے ہوں گے. ارأیت الذی ینہا. کہ آپ نے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے. عبدا اذا صلی. ایک بندے کو جبکہ وہ نماز ادا کرے. ارأیت ان کان علی الہدی. بھلا دیکھو اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا. او امر بالتقوی. یہ تقوی کا حکم دیتا. ارأیت ان کذب وتولی. بھلا دیکھو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. الم یعلم بان اللہ یری. کیا اسے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. ایک رائے ہے کہ ابو جہل کا بیان جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور جب آپ نماز کو کھڑے ہوتے تو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا اور دوسروں کو بھی کہتا رکاوٹ ڈالو. اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ یہ جانتا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے. کلا ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اگر وہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور اس کو گھسیٹیں گے. یہ بال اگر کنٹرول میں آ جائیں تو آدمی کو گھسیٹنا آسان. اسی فور ہیڈ میں جرائم کی پلاننگ ہوتی ہے، فزیولوجی میں بتایا جاتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ محسوس ہوتا ہے. واللہ اعلم. اگر یہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. کیسی پیشانی؟ جھوٹی، گناہگار. فلیدع نادیہ. پس وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو. ابو جہل کہتا تھا میرا جتھا بڑا ہے، میری مجلس میں لوگ، میری بیٹھک میں لوگ زیادہ آتے ہیں. اللہ فرماتے بلا لے. سندع الزبانیہ. ہم بھی اپنے پیادوں کو بلا لیں گے. اللہ اکبر. یعنی اللہ اپنے لشکروں کو بھیج دے گا. اللہ اکبر. کلا ہرگز نہیں. لا تطعہ واسجد واقترب. اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے اور اے نبی علیہ السلام سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. یہ آخری آیت ہے جس پر سجدہ لازم ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت کی ترتیب میں اللہ کا قرب سجدے میں ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت سجدہ میں. تو نمازوں میں سجدے بھی طویل کرنے چاہیے.